اگر ہے دم خم، اگر ہے ہمت تو آؤ میدان میں میدان لگاؤ، سجاؤ میدان، خود ہی پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مرزا کمرے والا علمی یتیمی جو ہے یہ مر تو سکتا ہے، نہ یہ مناظرہ کر سکتا ہے، مناظرہ ہی نہیں بلکہ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر یہ بندہ جو ہے وہ حق پر بات بھی نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو میں کہوں گا کہ اگر واقعی آپ علمی کتابی ہیں، ویسے علمی کتابی والا آپ کا معاملہ کوئی نہیں ہے، آپ ہیں کمرے والے علمی یتیمی، تو میں مرزا انجینئر کے جتنے بھی چیلے ہیں، جتنے بھی اس کے فالورز ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا کہ یار کوئی تو قدم آپ اٹھا لیں کہ بس آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ جناب جو بھی ہو جائے ہم نے جو ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھنا ہے، وہاں پر ہم نے جو ہے وہ بک بک کرنی ضرور ہے، چاہے کسی طریقے سے کر لی جائے۔ لیکن جو واقعی دین کا درد رکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، جن کے ایمان کمزور ہیں وہ مرزا انجینئر کے پہلے بھی جو ہے وہ ڈگمگا رہے تھے، مرزا انجینئر کے ہوتے ہوئے بھی ڈگمگا رہے ہیں، جب یہ نہیں رہے گا تو اب بھی جو ہے وہ لوگ ڈگمگاتے رہیں گے کیونکہ ان کے ایمان کمزور ہیں، وہ علماء کے پاس بیٹھے نہیں ہیں۔ آج کل ہمارے لوگوں کو یہ بڑی مصیبت بن پڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دین وہ چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، تو مرزا انجینئر دے رہا اور لوگوں کو اس قسم کا جو ہے وہ فیس بک پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر اس قسم کا دین چاہیے وہ لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ ویڈیو بالخصوص ان اشخاص کے لیے ہے جو مرزا کے سٹوڈنٹس ہیں یا پھر اس کے چاہنے والے ہیں یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا جو ہے یہ بڑا علمی کتابی ہے، بڑی قابلیت ہے اس میں، بڑی صلاحیت ہے اس میں، اور اس نے مولویوں کی دکانیں بند کر کے رکھ دی ہوئی ہیں، یہ چشتی رسول اللہ پارٹی جو ہے اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی، پتہ نہیں کیا کیا بہرحال عجیب و غریب سے لفظ جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بنا کر جو ہے وہ ہمارے اوپر چسپاں کیے ہوئے ہیں۔ بالخصوص ان کی توجہ چاہوں گا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ بالکل آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکیں گے، یہ جج کر لیں گے کہ مرزا انجینئر کی علمی حیثیت و اوقات کیا ہے۔ ایک عالم دین جو مرزا انجینئر کے ہی محلے والے ہیں، جہلم کے رہنے والے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسان صاحب رضا یلدرم دامہ برکاتہم عالیہ، یہ وہ مفتی صاحب ہیں کہ جنہوں نے کئیوں کو جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ راہ راست پر لگا دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ مرزا انجینئر کے جو فالورز تھے ان کو انہوں نے تبدیل کیا ہوا ہے۔ مرزا انجینئر تو کہتا ہے نا کہ جناب مولویوں کی دکانیں بند ہو گئیں، یہ ہوتی ہے علمی شخصیت، یہ ہوتے ہیں قابل آدمی جو ہر میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر حق کا آوازہ بلند کرنے میں کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان جیسوں کے سامنے مرزا انجینئر کبھی بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ مرزا انجینئر کو چیلنجز کیے ہیں اور یقین کیجئے کہ اتنے زبردست، بالکل سادہ سادہ، کوئی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نا کہ جناب مرزا انجینئر کے سکھائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بھی بات ان کی بالکل من گھڑت ہے کہ جناب مناظروں سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ اب یہاں پر تو مناظرے کی شرط بھی ختم ہو گئی ہے نا، اب بالکل سمپل سی بات ہے، وہ آپ خود اپنے کانوں سے سن لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر دل سے اس بات کا فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ کیا مرزا انجینئر جو کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، یہ صحیح ہے یا جو مولانا مفتی حسان صاحب یلدرم دامہ برکاتہم عالیہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، کچھ باتیں ہم انشاءاللہ ویڈیو کے بعد کریں گے، آخر پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے۔ سنیے مفتی حسان رضا یلدرم صاحب کو۔ نبی نبوت نہیں رکھ سکتا، یہ کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن میں ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ نبی چاہے تو موت کو روک سکتا ہے۔ کتاب کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ پڑھ دے، ترجمہ بھی نہیں کرواؤں گا، بھائی ترجمہ پہ بھی شرط ہٹ گئی، صرف پڑھ دے کہ لکھا کیا ہوا ہے، میں مرید بن جاؤں۔ حد ہوگی یہ، عجیب لوگ نے، کتے کھلے چھوڑے نے دوٹے بدے، ہمارے ہاتھ بھی باندھ لیں، صرف منہ کھلا رہنے دیں، 12 مفتی سائن کر دیں، میں مان لوں۔ یہ چیلنج کسی نے دیا ہوا ہے، بادشاہی مسجد میں بڑے مرزے کا فیصلہ ہوا تھا، چھوٹے مرزے کا بھی فیصلہ کرا دیں۔ سامنے جو 6 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا، وہ ہیں دارالسلام سعودیہ کی چھپی ہوئی۔ کون سی؟ سعودیہ کی چھپی، عربی زبان میں۔ کوئی ایک کلپ دکھائیں کہ اس نے اٹھا کے کتاب وہاں سے پڑھا ہو اور آپ کو بتایا کہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے جو میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے، صحیح طریقے سے اس کا پورا نام کیا ہے۔ اسی ہم نے بولا ہمارے سامنے آگے کوئی دلیل پڑھے نا، دلیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ دلیل ہے میں موتر نہیں روک سکتے آپ، نبی موتر نہیں روک سکتا، یہ کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن میں ہے، قرآن موتر میں بات کرتا ہے۔ قرآن نے کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ نبی پاک موتر نہیں روک سکتا، کوئی نبی اپنا موتر بھی نہیں روک سکتا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی چاہے تو موت کو روک سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ دلیل شلیل کوئی نہیں ہے، دلیل کا بہانہ لے کے کیا ہے، ورگلانا ہے۔ اگر دلیل ہے تو سامنے ہونا۔ اب ہم نے قائل کیا جب بندوں کو کہ بھئی یہ دلیل ہے، مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ہم نے کبھی بغیر دلیل کی بات نہیں کی، ہم وہ دلیل پڑھتے بھی ہیں۔ یعنی نبی پاک نے جس طرح فرمایا نا، نبی پاک کی کون سی زبان تھی؟ عربی تھے نا، پنجابی تو نہیں سننا، عربی زبان میں فرماتے تھے۔ ہم وہ پہلے آپ کو وہ لفظ بھی سناتے ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے۔ ہمیں وہ کبھی آپ چلیں میرے ساتھ، آپ گارنٹی لیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ لڑیں گے نہیں، بڑے پیار سے بات کریں گے۔ ایک کتاب میں اٹھا کے لاؤں گا، ساتھ لے کے جاؤں گا، کتاب کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، اگر مرزا چھوٹا مرزا جیلم کا کتاب کے اوپر پڑا ہوا نام پڑھ دے تو میں اس کو مرید ہو جاؤں۔ ایک کتاب لے کے جاؤں گا، کیا کروں گا؟ ایک کتاب لے کے جاؤں گا، اور اس کتاب کا صرف جیلم کے مرزا، یہ پتہ نا مولویوں نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اندر کھولنا پڑتا ہے قرآن، ٹھیک ہے، یا کسی نے کہا کہ حدیث میں کھولوں گا تو پڑھ کے دکھائے گا۔ میں کہتا ہوں میں نے کتاب کھولنی کوئی، میں صرف کتاب لے کے جاؤں گا، کتاب کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ پڑھ دے، ترجمہ بھی نہیں کرواؤں گا، بھائی ترجمہ کی بھی شرط ہٹ گئی، ترجمہ بھی نہ کرے، صرف پڑھ دے کہ لکھا کیا ہوا ہے، میں مرید بن جاؤں۔ حد ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات ہی کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں۔ حق بولنے والے، جواب دینے والے کو کہتے ہو کہ جواب نہ دے، بدتمیزی کرنے والے کو کہتے ہو وہ بدتمیزی نہ کرے۔ مجھے اس پہ شیخ سعدی کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ چلا گیا کسی علاقے میں، ملک صاحب سننا تو سیکھ جاتے، کوئی بندہ چلے گا کسی علاقے میں، اور وہاں پہ کیا ہوا، وہ تھے بندے بڑے ڈاڈے، انہوں نے کیا کیا، اس کو لوٹ لیا، اور جب وہ شہر سے نکلا نا تو کتے پیچھے لگ گئے، انہیں نا آوارہ کتے پیچھے لگ گئے۔ اس بچے کتے تو بچنا سی بیچارے نے، اس نے بچنا واسطے وٹا چکنا سا، جلے تلے ہویا نا تو تلے برف سا برفانی علاقہ سی، وٹے بھی پھسے سن، اس نے جلے وٹا چاہیا تو وٹا چکن نہ ہویا، تو اسا کہا واہ 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 عجیب لوگ نے، کتے کھلے چھوڑے نے تو وٹے بدھے۔ کتے نو بند ہو یار، تسی وٹا کیوں بندے ہو؟ اسے بولو بھئی آپ بھئی بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ دلیل کی زبان میں بات کرنی ہے تو بیٹھو نا۔ ہاں یہاں پہ بندے بیٹھے ہیں، ایجنسیز کے بندے بھی ہوتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں نے ڈی پی او صاحب کو کہا کہ آپ ماحول فراہم کریں، آپ اسے ایک طرف گارڈ کھڑے کر دیں، بالکل پولیس والے چاروں طرف کھڑے کر دیں، اور ہمیں اکیلا سامنے بٹھا دیں، ہمیں بالکل چیک کر کے اندر لے کے جائیں، ہمارے ہاتھ بھی باندھ لیں، صرف منہ کھلا رہنے دیں۔ کیا کریں گے؟ صرف بولن دیو، تو ہم دلیل دیں گے، بتائیں گے دلیل ہوتی کیا ہے، تو ایسا کرے نا جی۔ اور میں نے ہی آفر پیش کی ہے جہلم شہر سے، جب انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی پہ آؤں گا اور میں سارے یہ ثابت کروں گا کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی بڑا مرزا دجال، وہ جس طرح کافر تھا ختم نبوت کا، اسی طرح داتا صاحب بھی، خواجہ صاحب بھی، اور بابا فرید بھی، اور بر صغیر پاک و ہند کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح منکر ختم نبوت ہیں جس طرح مرزا قادیانی ہے۔ یہ صاحب میں نے اسے کہا بھی نہیں، میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں، اور میں تجھے ٹی وی کا نہیں کہتا ہوئی عورتیں دروازے بند کر لیتی ہیں نا، دروازوں میں بند کر کے اپنے بڑاس نکال کے، یہ نہیں، میدان لگے گا، جہلم کہے، لاہور کہے، یا کیا کہے، کراچی کہے، پاکستان کے جس شہر میں جس جگہ پہ کہے۔ اس وقت 4 مسلک ہیں پاکستان میں، اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، دیوبندی، اور اہل حدیث، اور شیعہ اہل تشیع۔ ان چاروں مسلکوں کے 3 علماء جو فتویٰ لکھنے کے اہل ہوں، جن کو فتویٰ لکھنا آتا ہو، مفتی 12 مفتی جمع کرو، ان کو سامنے بٹھاؤ، ایک طرف مرزا صاحب بیٹھ جائیں گے، چھوٹے مرزا صاحب، اور ایک طرف میں بیٹھ جاؤں گا، اور ہم بات یہ میں ثابت کروں گا کہ بزرگ ہمارے اسلام والے ہیں، وہ ثابت کرے گا کہ وہ کیا ہیں، منکر ختم نبوت ہیں۔ اگر یہ 12 مفتی جو پورے مسلک کے، پوری دنیا کے کیا ہیں، جس طرح پہلے مرزے کے بارے میں اتفاق ہوا تھا، یہ بھی اتفاق کریں گے کہ اگر کہ جس طرح بڑا مرزا کافر تھا، ختم نبوت کا منکر ہے، اس کے ماننے والے موجود ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس کو نبی ماننے والے موجود ہیں، تو داتا صاحب کا کلمہ پڑھنے والا، خواجہ صاحب کا پڑھنے والا، چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی بندہ ہے، اس کو لے کے آؤ، اور پھر یہ لکھ کے دیں وہ 12 کے 12 مفتی کہ یہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی کفر پر پوری امت کا اتفاق ہے، اسی طرح ان بزرگان دین کے کفر پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے، 12 مفتی سائن کر دیں، میں مان لوں۔
یہ چیلنج کسی نے دیا ہوا ہے تو ایک دفعہ پھر امت مرزا غلام احمد قادیانی بڑے مرزے کے کفر پر پوری امت کا اتفاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ شیعوں کے نزدیک بھی وہ کافر، سنیوں کے نزدیک بھی، اہل حدیثوں کے نزدیک بھی، دیوبندیوں کے نزدیک بھی، اور پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہیں، غیر مسلم ہیں۔ تو میں اب امت کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جمع ہو جائیں۔ بادشاہی مسجد میں بڑے مرزے کا فیصلہ ہوا تھا، چھوٹے مرزے کا بھی فیصلہ کرا دیں۔ اگر بارہ مفتی یہ کہیں کہ یہ مطلب یہ جو ہے نا بزرگان دین مسلمان ہیں، سارے ختم نبوت کے محافظ ہیں، تو ہم پوچھیں گے چلو ہوں جس طرح بڑے مرزے کا فیصلہ کیتا سے ہوں چھوٹے مرزے کا بھی ذرا فیصلہ کر دے، لگتے ہاتھوں جمع جے ہو سا ایک باری پھر امت اتفاق کر دے اور ایک دفعہ کیا کر دے۔ اور یہ میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے کہ جس طرح بڑے مرزے کے کفر پر اور اس کی کفریات پر پوری امت کا اجماع تھا، اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب کے بھی جاہل ہونے پر اور جناب گمراہ ہونے پر بھی امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ سماعت کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کافی حد تک جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے میں آسانی محسوس کریں گے کہ مرزا انجینئر یہ وہ واحد دین کا ترجمان ہوگا شاید اس لحاظ سے، اس اعتبار سے کہ جو اگر بولنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب اس جیسا شاید یہ کوئی بندہ بے باک ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے تب بھی یہ بندہ بے باکی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ نبیوں کی جو ہے وہ توہین اس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین اس نے کی ہے، اور اولیاء کرام کے حوالے سے تو جو غلیظ یہ جملے اور لفظ بولتا ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ یہ کتنی بڑی ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے، تو جو مصلے پر بیٹھا ہے، جو مسند پر بیٹھا ہے، جو دین کا کام کر رہا ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ اس کی سیٹ کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو اشکال پیدا ہو رہے ہیں نا وہ لوگوں کے دور کریں، جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ لوگوں کے دور کریں۔ یا تو یہ بندہ کہے کہ صاحب کہہ دے کہ جناب ہاں میں ان پڑھ ہوں، میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں، یہ اس نے کہنا کوئی نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس نے کہنا تو نہیں ہے، لیکن جو اس کے جو بیانات میں سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں پھر یہ بندہ سامنے آ کر جو ہے وہ ان سوالات کے جواب بعد دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایک ہے مناظرہ، وہ تو نہ کبھی اس نے کیا ہے نہ اس نے کبھی کرنا ہے، بس ٹال مٹول کے علاوہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی بس ایک آڑ ہے، جس دن انہوں نے کہہ دیا پھر اس کا آپ پینترا دیکھ لیں، مزید اور تبدیل ہو جائے گا، پینترا نہیں بلکہ پینتری، اس کی کلا بازیاں پھر دیکھنے اور سننے والی ہوں گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مناظرے سے تو بالکل یہ صاف ہے، لیکن یہ دیکھیے کتنا بڑا یہ چیلنج ہے، اور اس کے منہ پہ شاید یہ چپیڑ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے یہ کتابیں موجود ہیں، یہ کتابیں اٹھاؤ، اس کے اوپر جو ٹائٹل لکھا ہے نا اصل نام جو ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ اب یہ دیکھیے کتنا بڑا یہ چیلنج کر دیا۔ اب دیکھیے کوئی دور نہیں ہے، اب یہ بالکل ہیں بھی ایک علاقے کے، اور یہ وہاں پر جائیں۔ پھر مرزا انجینئر کے جتنے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کیا، راہ راست پر لے کے آئے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ کوشش نہیں حتی الامکان یہ گمراہ کرتا ہے، کیونکہ یہ گمراہ بھی ہے، گمراہ گھر بھی ہے۔ تو ناظرین میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں مرزا انجینئر کا آئینہ، کہ کم از کم آپ اس بندے کو پہچانیں ضرور۔ یقین کیجئے گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن پر اللہ رسول کا فضل ہے نا، ان کو تو شیطان بھی جو ہے وہ ورگلا نہیں سکتا۔ یہ تو شیطان بھی اقرار کر دیا تھا کہ اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا کسی قسم کا کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ جن پر اللہ رسول کا فضل ہے، کرم ہے، ان پر تو انشاءاللہ تعالیٰ مرزا انجینئر کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ حربہ نہیں چل سکتا۔ لیکن جو سادے بندے ہیں نا، سادہ افراد ہیں جو کبھی علماء کے پاس نہیں بیٹھے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ختم پڑھ لیا یہ دین ہے، جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ لیا سارا دین پتہ نہیں اس میں آ گیا، یعنی کہ اس قسم کے، یعنی کہ کوئی عقائد الدنیا کے حوالے سے ان کو بالکل دور دور تک کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ بندے جو ہے نا وہ جب اس بندے کی بات سنتے ہیں تو ظاہری بات ہے علماء جو ہیں انہوں نے ایک دائرہ بتانا ہے کہ جناب یہ دائرہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے، جو دین نے بتایا ہے۔ آج کل ہمارے لوگوں کو یہ بڑی مصیبت بن پڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دین وہ چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، تو مرزا انجینئر دے رہا، اور لوگوں اس قسم کا جو ہے وہ فیس بک پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر اس قسم کا دین چاہیے وہ لے رہے ہیں۔ لیکن جو واقعی دین کا درد رکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ جن کے ایمان کمزور ہیں وہ مرزا انجینئر کے پہلے بھی جو ہے وہ ڈگمگا رہے تھے، مرزا انجینئر کے ہوتے ہوئے بھی ڈگمگا رہے ہیں، جب یہ نہیں رہے گا تو اب بھی جو ہے وہ لوگ ڈگمگا
डगमगाते रहेंगे, क्योंकि उनके ईमान कमज़ोर हैं, वो उलमा के पास बैठे नहीं हैं। तो मैं मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी चेले हैं, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि यार कोई तो कदम आप उठा लें कि बस आपने कसम खा रखी है कि जनाब जो भी हो जाए हमने जो है वो एक कमरे में बैठना है, वहाँ पर हमने जो है वो बकबक करनी ज़रूर है, चाहे किसी तरीके से कर ली जाए। तो मैं कहूँगा कि अगर वाकई आप इल्मी किताबी हैं, वैसे इल्मी किताबी वाला आपका मामला कोई नहीं है, आप हैं कमरे वाले इल्मी यतीमी, जो कमरे वाले इल्मी यतीमी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये हैं मुफ्ती हसन साहब, ये हैं उलमा इकराम, ये हैं हक़ वाले कि जो हर मैदान में तुम जैसे खबीसों का चाहे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर है दमखम, अगर है हिम्मत, तो आओ मैदान में लगाओ, मैदान लगाओ, सजाओ मैदान, खुद ही पता चलेगा हक़ पर कौन है, बातिल पर कौन है। लेकिन याद रखिएगा कि मिर्ज़ा कमरे वाला इल्मी यतीमी जो है ये मर तो सकता है, ना ये मुनाजरा कर सकता है, मुनाजरा ही नहीं बल्कि किसी आलिम दीन के सामने बैठकर ये बंदा जो है वो हक़ पर बात भी नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा, हक़ पर बात ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये हक़ पर बात करेगा तो इसकी बातों में खुद इतना तजाद और गंद भरा पड़ा है कि ये इसको जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी। ये बंदा किसी ना किसी तरीके से निकलना भी चाहे तो ये निकल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इन जैसे बंदों के ऐसे पर्दे चाक कर दिए, हक़ अब जो है वो वाज़ेह हो चुका है। अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफीक नसीब फरमाए, हक़ के साथ अल्लाह ताला हमें खड़ा रखे और हक़ पर ही हमारा ख़ात्मा हो। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।